میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور 22 سالہ محنت کے بعد میں تقریباً 6000 سالہ کفر کے غلبے اور اقتدار کو اور اس کے خونی شکنجے کو اور ریلیجس پرسیکیوشن کا جو دور تھا، مذہبی جبر کا جو دور تھا، اس دور کو صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے وہ دور ختم ہوا۔ اب قیامت تک کے لیے توحید کا مقابلہ کبھی بھی اقتدار کے ساتھ میں شرک نہیں کر سکے گا۔ یہ وقتی چیزیں ہیں، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی یہ بچوں کا کھیل ہے۔ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو کچھ بڑبڑ کر رہے ہیں، ان کی حماقتوں پر افسوس ہوتا ہے کہ کتنے احمق لوگ ہیں، کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کتنے نادان لوگ ہیں۔ اس وقت ایک آیت اتری تھی کہ اب ریلیجس پرسیکیوشن کا دور ختم ہو چکا ہے، اب مذہب بائی فورس نہیں ہے بلکہ بائی چوائس ہے۔ چاہے جو مذہب انسان اختیار کرے، اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مذہب بائی فورس تھا۔ جو بادشاہ کا مذہب ہے وہ ملک کی عوام کا مذہب ہونا ضروری ہوتا تھا، ورنہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اب کہا گیا کہ مذہب بائی چوائس ہے، بائی فورس نہیں ہے۔ مذہب کے جبر کا دور اور مذہبی شکنجے کا دور، خونی شکنجے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب اسلام کی طرف سے، دین اسلام کی طرف سے کفر قیامت تک کے لیے مایوس ہو چکا ہے۔ یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، یہ خوفزدہ لوگ ہیں۔ یہ ایک اردو اخبار کے اندر ایک آرٹیکل ابھی 2-4 جمعے پہلے چھپا تھا افتخار گیلانی کا۔ اس نے ایک اسٹیٹ کے چیف منسٹر کا، اس سے پہلے جب وہ ایم پی تھا اس وقت کا ایک انٹرویو، اس کی جو گفتگو ہوئی تھی وہ نقل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ بہت زیادہ انتہا پسندی پر، آپ اور آپ کی جماعت بہت زیادہ انتہا پسندی پر اتر آئی ہے، اس کی اسباب وجوہات کیا ہیں اور کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ ہم اور ہمارا مذہب اور ہمارا تشخص اور ہماری پہچان خطرے میں ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے آدمی کے ساتھ میں 3 دن رہتا ہے تو تمہارا ہو جاتا ہے۔ یہ اس ہندوستان کی ایک بہت طاقتور اور بہت بڑی اسٹیٹ کا چیف منسٹر اپنے ایم پی زمانے میں یہ بات کہہ رہا ہے، اور آن ریکارڈ ہو گئی ہے۔ یہ ممبئی اردو نیوز کے اندر یہ آرٹیکل آج سے 3 یا 4 جمعے پہلے چھپا ہے افتخار گیلانی کا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارا مذہب کا حال یہ ہے کہ تمہارا مذہب اس کو کھا جانا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کھا جائے گا اس مذہب۔ یہ ہے، میں نے جب یہ پڑھا اور میں نے اس دن جمعے میں وہی بیان کیا، مجھے اچانک یہ آیت یاد آئی، ایسا لگا کہ اسی وقت یہ آیت اتری ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ اسلام کی حقانیت اتنی طاقتور اور ایسی میں ان کے الفاظ میں کہوں گا کہ ایک خوفناک حقیقت بن کر اتری ہے اس وقت۔ تمام کا تمام باطل دنیا کا خوف زدہ ہے کہ یہ مذہب سب کو کھا جائے گا، اس کی حقانیت سب کو کچل دے گی، اور اس کی محفوظ ہونا سب کو ایک سارے کے سارے دنیا کے تمام ایک کھوکھلی کگار پر کھڑے ہیں۔ تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ اب دور جو ہے وہ خشیت ربانی کا دور ہے، خشیت انسانی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے یہ کہا تھا، اور یہ آج کے ہندوستانوں کے لیے گویا قرآن پاک کا میسیج ہے۔ اور آپ لوگ جو ماشاءاللہ ہر علاقے کے اندر ایک طبقہ ہوتا ہے، بہت سمجھدار اور کریم طبقہ ہوتا ہے، جس کو قرآن نے الملأ کہا۔ الملأ یعنی وہ لوگ جن کے آنے سے مجلس بھر جاتی ہے۔ آپ میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ جب وہ اپنے اعتبار سے اپنے علاقے میں یا اپنی جگہوں پر جا کر، یہ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد اپنی جگہ پر ایک جماعت ہے، ایک تنظیم ہے، ایک تحریک ہے۔ تنہا واحد ایک یہاں پر شخص نہیں بیٹھا ہے، بلکہ اپنے ساتھ میں کئی 100 لوگوں کی وہ ذہن سازی کر سکتا ہے، کئی 100 لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، متحرک کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ باتیں کہیں عرض کی آپ کے سامنے۔ یہ قرآن کا ایک میسیج ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ اب ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خشیت ربانی کا دور ہے۔ ایک تو ہمارے لیے سب سے بڑا پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اپنے اندر میں مزاج بنا۔ ہم کوئی سیکولر قسم کی جماعت نہیں ہے کہ یہاں کوئی سیکولر قسم کی باتیں ہوگی۔ یہ اسلام کی حفاظت کی تدبیر ہے، اور اسلام کی حفاظت خود اپنی زندگی میں دین کے لائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو۔
اللہ انہی لوگوں کو قبول کرتے ہیں جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بھی اس دین کو لانا، جس دین کی حفاظت کے لیے ہم کمر بستہ ہوئے ہیں اور اٹھے ہیں۔ انہی تدبیروں میں سے ایک تدبیر جو اس زمانہ کے اہل حل و عقد اور علماء ربانیین کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے القاء فرمائی، وہ مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اس کی تمام تر تفصیل بار بار آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ میڈیا ہے، اور میڈیا کے سلسلے میں یہاں پر بھی ایک محنت کا آغاز کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی، نون والقلم وما یسطرون۔ بالکل ابتدائی دور میں اللہ تبارک تعالیٰ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت مکہ مکرمہ میں شروع ہو گئی اور آپ پر عجیب عجیب قسم کے الزامات اور تہمتیں لگنے لگی، اور کہا گیا، کسی نے کہا کہ پاگل ہے، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا وہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ کسی باطل مذہب والوں کے ساتھ میں مل گیا ہے، کوئی ملک کے اندر خانہ جنگی چھیڑنا چاہتا ہے۔ مختلف قسم کے جتنے الزامات اس وقت مسلمانوں پر یا اسلام پر لگ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام الزامات اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگنا شروع ہو گئے، اور آپ اس سے ایک قسم کا کبیدہ خاطر رہتے، تھوڑا سا طبیعت کے اوپر آپ کا بوجھ تھا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے چند آیات، بالکل مکے کے ابتدائی دور کی آیات ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور یہ جو لوگ لکھتے ہیں نا اس کی قسم۔ اور عجیب بات ہے کہ پورے مکے میں 10 یا 12 قلم تھے اور 17 صرف لکھنے والے تھے۔ اس دور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب قسم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک محبت بھرا انداز ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ ایسے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ کے پاس تو اخلاق کی طاقت ہے، آپ کے پاس میں اچھے کردار کی طاقت ہے۔ تو اس لیے 2 چیزیں اس کے اندر، 2 میسج ہے، میں اپنی ذات سے جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کے اندر جس دین کی حفاظت کے لیے ہم اٹھے ہیں اس دین کو ہم کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ایک۔ دوسری یہ ہے کہ ہم کو قرآن پاک نے آج سے 1500 سال پہلے ہر قسم کی، اس قسم کی یہ ساری جو تدابیر ہیں، ان کی تاثیر اور ان کی قوت کی ہم کو پہلے سے رہنمائی کر دی گئی۔ قلم کی طاقت، میڈیا کی طاقت، لٹریچر کی طاقت، اور میڈیا کی جتنے قسمیں ہیں ان تمام کے تمام میڈیا کی طاقت اور اس کی تاثیر کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو استعمال فرمایا ہے، اور ہمارے لیے بھی اس دور کے اندر خاص طور پر ان چیزوں کا استعمال اب ہمارے لیے بہت ناگزیر اور ضروری ہو چکا ہے۔ ہمارے علماء ربانیین اس طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ الحمدللہ ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں مختلف تحریکیں ہیں، خاص طور پر جماعت اسلامی اس طاقت کو بہت پہلے سے اس نے محسوس کر لیا تھا اور الحمدللہ اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ علماء نے ہمیشہ اس کی طاقت کو محسوس کیا، ہر زمانے کے اعتبار سے کتابیں لکھی، لٹریچر تیار کیا، میگزینز جاری کیے۔ ہمارے ملک کے اندر شروع سے اس طاقت کو اہل علم نے اور فکر مند احباب نے محسوس کیا ہے اور اس کو حتی الامکان استعمال کرنے کی کوشش کی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ بھی اس سلسلے میں ایک فکر مند ہوا ہے، ہر شہر کے اندر میڈیا سیلز بنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے اس ممرہ کوسا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات عطا فرمائی، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی خصوصیت نہ ہوتی تو اتنا اس کو بدنام نہ کیا جاتا۔ بدنام کسی نیک نامی کو کیا جاتا ہے، بدنامی جو ہوتی ہے وہ کسی نیک نام کی ہوتی ہے، بدنام کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ باطل یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی پوٹینشیل ہے اس علاقے کے اندر، اور دین و دستور تحریک بچاؤ کے اندر آپ نے تو الحمدللہ اپنے اس صلاحیتوں کا ہندوستان، ہم میں سے ہر فرد اس بات کا جواب دہ ہے کہ اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے کیا کام کیا، محنت کیا، اور دین کو پھیلانے اور دین کی حفاظت کے لیے کیا تدبیریں کیا۔ یہ دونوں سوالات اس امت کے ہر مرد اور ہر عورت سے ہونے والے، تو اس لیے ایک بہت ہی پاکیزہ جذبے کے ساتھ اور خاص طور پر ان حالات کے نتیجے میں خشیت ربانی اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں لانے کا عزم و ارادے کے حوصلے کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی حفاظت کے لیے میرے دل میں بھی یہ تڑپ اور یہ حوصلہ پیدا ہو کہ میری بھی یہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے کام آ جائے۔ یہ جو میڈیا سیل یہاں پر قائم کیا گیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی نگرانی کے اندر، یہ بھی اسی تدبیر کا ایک حصہ ہے
اس کو بھی اپنے لیے عظیم شان اجر کا ذریعہ سمجھیں. اور اس میں جو کچھ آپ حضرات اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں، ابھی اس میں سر دست وسیم بھائی اس کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں مولانا عمران صاحب کی طرف سے، جو جنرل سیکریٹری ہیں مہاراشٹر کے، اور بھی پوری ایک ٹیم ورک ہے اس میں. ساتھ میں ان کے بہت سے لوگ شریک ہوں گے اور بہت سے لوگ ان کے دست و بازو بنیں گے. تو انشاءاللہ ابھی حضرت مولانا یہاں پر ممبرا میں اس وقت جو ہم لوگوں نے ایک کوشش شروع کی تھی دین دستور بچاؤ تحریک کی شکل میں، مولانا کے ساتھ مل کر مولانا نے ہمارے کو اس میں سرپرستی دی، اور پھر ہم لوگوں نے ایک بہت ہی اچھا یہاں پر ایک ایسا ماحول بن گیا تھا جہاں پہ ہم لوگ سب مل کر ایک ساتھ کام کر رہے تھے. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا سلامت اللہ صاحب کی زیر نگرانی حضرت مولانا عمران محفوظ صاحب نے ایک حکم جاری کیا تھا ہمارے لیے کہ مسلم پرسن لاء کے لیے ایک سوشل میڈیا ڈیسک یہاں پر ممبرا میں آفس لے کر شروع کی جائے. میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ڈیسک صرف ممبرا کے لیے نہیں ہے، چونکہ یہاں پر ممبئی سے بھی ہمارے ساتھ کچھ ساتھی ہیں یہاں پر، تو یہ آل اوور ممبئی کے لیے یہ سوشل میڈیا ڈیسک بنائی جا رہی ہے، جس میں ہماری ذمہ داریاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جتنی بھی حکایت اور ہدایت دی جائیں گی، جتنے بھی پیغامات جاری کیے جائیں گے، وہ عوام تک پہنچانا. آہستہ آہستہ اس ٹیم کو اور بڑھا دیا جائے گا. جیسے کہ آپ سب لوگ اس دور میں یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں، میں نے جن لوگوں کو کانٹیکٹ کیا تھا وہ سب لوگ واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور دوسرے میڈیاز کا بھی انشاءاللہ اس میں استعمال کیا جائے گا. آگے چل کر یہاں پر اس سوشل میڈیا ڈیسک کی ایک ویب سائٹ بنائی جائے گی، موبائل اپلیکیشنز بنائے جائیں گے، یوٹیوب چینلز لیے جائیں گے، اور جتنی بھی دوسری الیکٹرانک میڈیا کی ضرورت ہے اس میں انشاءاللہ وہ آگے چل کر ہوں گی. اس میں آپ لوگوں کے پاس ایک فارم دیا گیا تھا، بیسیکلی وہ آپ لوگ یہاں پر آئے آپ کی ڈیٹیلز جمع کرنے کے لیے تھا. اس میں ریمارکس کا ایک کالم دیا گیا تھا، آپ لوگوں سے تجاویز پوچھی گئی تھی کہ آگے ہم کو کس طریقے سے کام کریں. ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج ہمیں ہندوستان کی عظیم شان شخصیت فخر اسلام حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہ کو دیکھنے اور ان کی زیارت کرنے اور سننے کا مجھے آج موقع ملا. واقعی یہ ہے کہ بہت کوششوں کے بعد اور بہت پیسہ خرچ کرنے کے بعد شاید یہ موقع میں ایسا آتا تھا. اللہ کے بعد تعالیٰ نے نعمت کے بعد مخالفت کے طور پر نمبر عطا کر دیا. حضرت کی شخصیت اور حضرت کا وقت اتنا قیمتی اور اتنا بٹا ہوا ہے کہ کتنی آسانی سے اس وقت کو مل جانا اور آپ کی ان کو زیارت نصیب ہو جانا واقعہ یہ ہے کہ اتنا آسان ہے. لیکن شاید یہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی طرف اور جستجو حصہ لیا تھا اپنی صلاحیت اپنی جان اپنی مال کی قربانی کے اعتبار سے شاید برکت ہوگی. پہلے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے شعبوں میں کیا گیا اور وہ سوشل میڈیا ڈیسک ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں کروڑوں افراد تک اپنا پیغام پہنچانا اب انتہائی آسان ہو گیا ہے.
اور ہمیں عرصے سے شکایت رہی ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا مسلمانوں کی باتوں کو اور ان کی خبروں کو اور ایسی چیزوں کو جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے عموماً روک دیتے ہیں یا ان کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ کہ سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد اس بات کی شکایت تقریباً ختم ہو گئی کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی بات پہنچا سکیں. سوشل میڈیا نے دنیا کو سمیٹ دیا ہے اور ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی باتوں کو، اپنے پیغام کو بہت وسیع دائرے میں بہت کم خرچ کے ساتھ پہنچا سکیں. اسلام نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہر چیز کا ایک مثبت استعمال ہے اور ایک منفی استعمال ہے. اگر کسی چیز کا مثبت استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد سامنے آتے ہیں، اور اگر کسی چیز کا منفی استعمال کیا جائے تو اس کے نقصانات اور اس کی مضرتیں سامنے آتی ہیں. سوشل میڈیا بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. ہم نے یہ چاہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا تعارف، اس کی خدمات، اس کے کارناموں کو بھی اجاگر کیا جائے، اور اصلاح معاشرہ کی جو تحریک چل رہی ہے، جس کی ضرورت بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس اصلاح معاشرہ کی تحریک کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے ملک میں پھیلایا جائے. اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن مسلم پرسنل لا پر یعنی قوانین شریعت پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور پچھلے دنوں طلاق، تعدد ازدواج، حلالہ اور اس طرح کے مسائل کو لے کر پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا کیا گیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کی یہاں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں. پوری طاقت سے یہ بات چلائی گئی کہ عورتیں مظلوم ہیں اور ان کو انصاف دلانا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. طلاق کے تصور کو اس طرح پیش کیا گیا گویا کہ یہ بہت ہی کوئی خراب اور بدترین چیز ہے جس کو ذریعہ بنا کر مسلمان عورتوں پر اور بیویوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں. حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے طلاق کے اس نظام کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، یہ کسی طرح کی زحمت نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ طلاق مسئلہ نہیں ہے، طلاق بہت سارے مسائل کا حل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ اذان کے جواب حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان مسائل کو لے کر پورے ملک میں جو ہنگامہ کیا گیا، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اصل حقائق مسلمانوں کو بھی اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی سمجھائیں، اور اس کا بنیادی ذریعہ سوشل میڈیا ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس طرف بھی توجہ دے اور اصلاح معاشرہ، تفہیم شریعت کے کاموں کو وسیع کرنے کے لیے، اور جن معاملات و مسائل پر اعتراض کیا جاتا ہے ان کا مثبت جواب دینے کے لیے اور قوانین شریعت کی حکمتوں کو بیان کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے. الحمدللہ کہ یہ کام جنوری کے آخر میں ندوۃ العلماء میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دست مبارک سے شروع ہوا، اور اس کے بعد
آہستہ آہستہ یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ آج کی یہ مشورتی نشست اس لیے رکھی گئی تاکہ آپ حضرات کو جو اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا تعاون کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا سے جڑ کر بورڈ کے پیغام کو وسیع دائرے تک پہنچا سکتے ہیں اور اس میں اپنے مفید مشوروں، تجاویز، ہدایات اور اپنے تجربات سے کام کرنے والوں کو حوصلہ بھی دے سکتے ہیں اور رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، اور پھر زمینی سطح پر ہم سب مل جل کر اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اس کے لیے آج کی یہ مشورتی نشست رکھی گئی ہے۔ اب آپ حضرات میں سے جو لوگ اپنی تجویز پیش کرنا چاہیں وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اتنی مختصر بات عرض کروں کہ یہاں تجاویز اور مشورے پیش کیے جانے ہیں، اس لیے فوکس کیا جائے کہ ہم کوئی تجویز یا مشورہ پیش کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تقریر کرنے لگ جائیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جو کام چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، جو حضرات واقف ہیں وہ تو واقف ہیں، جو نہیں واقف ہیں ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ ابھی سر دست ہم لوگ صرف اردو میں پیغامات کی ترسیل کر پا رہے ہیں، انگریزی میں، ہندی میں اور پھر مختلف علاقائی زبانوں میں بھی ہمارا یہ پروگرام ہے کہ پیغامات، مضامین اور دوسری چیزیں بھیجی جائیں۔ الحمدللہ کہ ممرا کے لوگوں نے اس میں دلچسپی لی اور ہمارے مخلص جناب وسیم صاحب نے بھی اور قمر بھائی نے اور دیگر حضرات نے اس کی کوشش کی کہ یہاں انگریزی ترجمے کا کام ہو سکے، اور الحمدللہ کہ اس بات کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ یہاں ایک دفتر قائم ہو جس کے ذریعے سے یہ کام پوری خوش اسلوبی کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات اب جن کے ذہن میں کوئی تجویز ہو، کوئی مشورہ ہو، اسے پیش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت صدر محترم اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے اور انہی کی دعا پر اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت جب آپ نہیں تھے تو اس وقت ایک تجویز آئی تھی افسران کی طرف سے کہ چونکہ سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ تر طلباء کے درمیان مقبول ہے، تو کچھ سیمینار جو ہے وہ کالجز میں کیے جائیں اور کالج کے طلباء کو جوڑا جائے۔ اس کے بعد ہمارے بھائی نے ایک اور تجویز دی کہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہم لوگوں نے ایک فیس بک کے اوپر مطلب مراٹھی میں ایک گروپ بنا کر کیا تھا، تو فیس بک ایک گروپس کے ذریعے سے اور جسے دوسرے میڈیاز ہیں ان کو استعمال کر کے کم خرچے میں مسلم پرسنل لاء کے بورڈ کی باتوں کو آگے پہنچایا جائے۔ جو ابھی تجاویز جو دو اس سے پہلے آ چکی، باقی کی تجاویز کے لیے بھی آگے۔ السلام علیکم، میری گزارش ہے حضرت سے کہ ہمارے ملک میں گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، آئے دن پولیس اسٹیشن میں گھریلو جھگڑے جاتے ہیں، آفیسر بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ایسی کمیٹی یا جماعت ہے جہاں پہلے گھریلو جھگڑے ہیں اس کو سلجھا لیا جائے، چھوٹا مسئلہ نہ ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ جیسے ایک شرعی پنچایت ہے، یہاں پہ کورٹ ہے کنور نگر میں جماعت اسلامی ہند کے زیر انتظام چلتی ہے، میں چاہتا ہوں ایسی کوئی کمیٹی بنے جہاں پہ جو گھریلو مسائل ہے یا جو چوکی میں جاتے ہیں وہ ایک کمیٹی ایسی بنے شہریوں کی کہ وہ لیڈیز لوگ جو ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں وہاں نہ جائیں، ایک کمیٹی بنے جہاں پہ گھریلو مسئلوں کو بٹھا کے سلجھایا جائے تاکہ یہ معاملے ہم آپس میں سلجھا سکیں۔ میں چاہتا ہوں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر انتظام ایسی کوئی کمیٹی بنے ذمہ داران کی کہ جو گھریلو جھگڑے پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں پہلے ہم آپس میں سلجھا لیں اور اس کے بعد نہ سلجھے تو وہ آگے جائے، اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کرے۔ میں چاہتا ہوں ایسی ایک کمیٹی۔ السلام
अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑल इंडिया बेस पे काम कर रहा है। जैसे आज ये प्रोग्राम हुआ, ऐसे ही प्रोग्राम जगह जगह करवा कर इन्हीं लोगों के जरिए से एक कमेटी बनाई जाए या कुछ वॉलेंटियर बनाए जाए, ताकि वो घर घर और बिल्डिंग बिल्डिंग काम करें। तब जाके इस मामले का जो है इसका हल निकलेगा। हमारे नाइतफाकी खत्म होगी, आपसी सफरों को हम कर सकेंगे और घर घर जाने के बाद ही ये मामला चलेगा। और जो है जमातें जिस तरीके से घर घर जाके काम कर रही है, हमको भी बिल्डिंग बिल्डिंग घर घर मोहल्ला मोहल्ला जाकर जो है लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगी, जब जाके काम होगा, वरना ये प्रोग्राम और स्टेज प्रोग्राम से कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से लिए जा रहे हैं, मेरा ये सजेशन है कि पिछली बार जो प्रोग्राम लिए गए उसका आउटपुट क्या है वो आगे के प्रोग्राम में लोगों को बताया जाए। दूसरी बात और अहम बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है, इसके लोगों को क्या फ़ायदे हैं, लोगों को इसकी क्या मदद मिलेगी, कौन से ग्राउंड लेवल पे क्या काम होंगे, ये लोगों को समझ में आना। हम लोग बैठे हुए इसमें से 50% से ज़्यादा लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा क्या, तो हम लोग यहाँ क्यों जमा। और दूसरी बात, कई ज़माने से आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें सब्सिडरी कमेटी नहीं बनाई गई, लोगों को जोड़ा नहीं गया। लोगों को जोड़ो, लोगों को इसकी मदद मिले, लोगों को समझ में आए कि हमारे लिए एक इदारा मौजूद है जो गवर्नमेंट से मीडिएट कर सकता है, या किसी हल्के में या कहीं पे भी जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम आ सकता है। तो जगह जगह पे और ग्राउंड लेवल पे कमेटी रहेगी तो हम लोग जो है मीडिएट कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे। हमारे साथ जो हो रहा है, लोगों के साथ जो हो रहा है, वो बातें रखी जाएगी और मशवरा होगा, तो इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हमारे लिए, हमको लगेगा कि मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी को लगेगा कि हमारे लिए कोई इदारा है। आज तक के तो हमने नहीं देख पाया। ठीक है, छोटे पैमाने पे जमात उलमा है, जमात इस्लामी है, ये छोटे पैमाने पे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं लोगों को, लेकिन हर लोगों को मदद मिल नहीं पाती। इसके बारे में आप लोग गौर हो। यहाँ जो तजवीज़ें अभी पेश की जा रही हैं, उन तजवीज़ों का रुख ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने पर मुश्तमिल है। मैंने ये बात अपनी गुफ्तगू में अर्ज़ की थी कि हम लोगों की ये मशवरती नशिस्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम शोबों से मुतल्लिक़ नहीं है। हम इसलिए यहाँ जमा हुए हैं ताकि इस पर गौर कर सकें कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल को हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा वसी पैमाने पर और कारगर अंदाज में इख्तियार कर सकते हैं। आप हज़रात अपनी तजावीज़ वसी करके न पेश कीजिए, आप हज़रात इस पर फोकस कीजिए कि सोशल मीडिया पर जो काम हम लोग कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, मसलन व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है, ट्विटर है, इन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना पैगाम लोगों तक किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, वसी दायरे में पहुंचा सकते हैं। दीगर तजावीज़ और मशवरे आपके अच्छे हैं, लेकिन उसका ये मौका नहीं है। और ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि जो मुख्तलिफ़ कमेटियों के क़याम की बात यहाँ कही जा रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर काम शुरू कर दिया है और फ़ैसला हो चुका है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जो नदवतुल उलमा में हुई थी कि इस्लाह मुआशरा की मुख्तलिफ़ कमेटियाँ हर शहर, हर ज़िला, हर सूबा, हर रियासत में कायम की जाएंगी इंशाअल्लाह। और उस पर हम लोगों का एक मुफस्सल मशवरा भी हो चुका है, खाका बन रहा है।
انشاءاللہ ان قریب وہ کام شروع ہوگا۔ ابھی عرض یہ ہے کہ آپ حضرات فوکس کریں اس کو کہ سوشل میڈیا کو وسیع دائرے میں ہم لوگ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔